ہمارے لیے ایک ایسا میسج ہے کہ آپ سنیں گے تو کہیں گے کہ واقعی یہ کلام میرے لیے ہے، کیونکہ جب کلام کھولا جاتا ہے اور جب کلام کا بیج بویا جاتا ہے، تو جب کلام ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے تو پھر ہم برکت پاتے ہیں۔ بیج بوتے ہیں، بیج پھل لاتا ہے، اور لکھا ہوا ہے کوئی 30 گنا، کوئی 60 گنا، کوئی 100 گنا۔ اور اسی طرح ہی انسان کی زندگی بھی ہے، اگر ہم زیادہ عبادت کرتے ہیں تو زیادہ برکت پاتے ہیں، اگر ہم کم عبادت کرتے ہیں تو کم برکت ملتی ہے۔ اور اسی طرح ہی یعنی کہ 30 60 100 گنا کے جو ہے لیول خدا نے بتا دیا ہوا ہے کہ آپ کس طرح عبادت کرتے ہیں اور کس طرح آپ کو برکت جو ہے وہ ملتی ہے۔ 30 60 100 جو کوئی 100 گنا برکت دینا چاہتا ہے تو وہ مکمل خدا کو اپنی زندگی دیتا ہے۔ آئیے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، مقدس یعقوب رسول کا خط اور اس کا 5واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اے میرے بھائیو، اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اس کو پھیر لائے تو وہ یہ جان لے کہ جو کوئی کسی گناہگار کو اس کی گمراہی سے پھیر لائے گا وہ ایک جان کو موت سے بچائے گا اور بہت سے گناہوں پر پردہ ڈالے گا۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ یا جو میسج ہے، یہ آیت میں نے پتہ نہیں کتنی مرتبہ پڑھی ہے لیکن کبھی اس پہ غور نہیں کیا، اور آج میں خدا کو کہہ رہا تھا کہ میں کون سا کلام جو ہے وہ سناؤں، تو خدا نے یہ آیت، یہ پیغام میرے سامنے کیا اور اس نے کہا کہ آج تو نے اس پر جو ہے وہ کلام جو ہے وہ بولنا ہے۔ اور جب خدا کلام دیتا ہے تو پھر آپ یقین جانیں کہ زندگیاں برکت ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ یعقوب رسول اس بات کو کہہ رہے ہیں، اے بھائیو، کہتا ہے میرے بھائیو، یعنی کہ اگر کوئی تم میں راہ حق سے گمراہ ہو جائے، کوئی اپنی راہ سے ہٹ جائے، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو پھر دوبارہ پھیر کے لانا ہے، اس کو دوبارہ پھر سے اس کو اس کی زندگی میں لے کے آنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، مکاشفہ کی کتاب اگر آپ پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہے، یاد کر کہ تو کہاں سے گرا ہے، اٹھ اور پہلے کی طرح کام کر۔ انسان اگر خدمت میں ہوتا ہے تو کئی دفعہ گرتا ہے، بہت مرتبہ گرتا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے، میرا خادم 7 کی بجائے اگر 70 بار بھی گرے گا تو میں اسے اٹھا کھڑا کروں گا۔ یعنی کہ خادم کے لیے اس قدر خدا جو ہے وہ درد رکھتا ہے۔ خدا خادم کے لیے، جو اس کے ماننے والے ہیں، جو اس کی پرستش کرنے والے ہیں، جو اس کی عبادت کرنے والے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میرے خادم، میرے لوگ اگر گناہ میں گر بھی جاتے ہیں تو میں ان کو 7 کی بجائے 70 بار اٹھا کھڑا کروں گا۔ کون سا انسان ہے جو کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو گناہ نہ کرتا ہو، اور وہ پتہ نہیں کتنی مرتبہ، دن میں کتنی مرتبہ گناہ میں گرتے ہیں، اور ہمارا خدا پھر بھی ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اسی طرح ہی یعقوب رسول جو ہیں وہ اس بات کو لکھتے ہیں، کہتے ہیں اگر تم میں کوئی راہ حق سے گمراہ ہو جائے اور کوئی اسے پھیر لائے تو وہ جان لے کہ جو کسی گنہگار کو گمراہی سے پھیر لائے گا وہ اپنی جان کو موت سے بچائے گا۔ یعنی کہ اگر آپ یا میں یا اور کوئی خادم، جتنے بھی خادم ہیں، یا اور جو بھی کوئی خدا کا خوف اور ڈر رکھنے والے ہیں، اگر کسی شخص کو خدا کی راہ پر لگا دیتے ہیں، عبادت کے لیے اس کو جو ہے وہ تیار کر لیتے ہیں کہ آپ نے خدا کی عبادت کرنی ہے، آپ نے چرچ جانا ہے، ریگولر چرچ جانا ہے، سنڈے کو مس نہیں کرنا، آپ نے جتنی بھی عبادات ہوتی ہیں اس کو مس نہیں کرنا، تو آپ یقین جانیں کہ آپ جس شخص کی کاؤنسلنگ کر رہے ہیں، جس شخص کو آپ کہہ رہے ہیں، آپ اس کی زندگی کو بچا رہے ہیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ اپنے خدا کے نام لگا دی ہے، اور اگر آپ کسی کی زندگی کو بچا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کی زندگی موت سے بچ جائے گی۔
موت تو سب پہ ہی آنی ہے، ہر کسی نے مرنا ہے، مگر یہ موت تو سب پہ آنی ہے، مگر جو سیکنڈ موت ہے، جو دوسری موت ہے، اس سے ہم لوگوں کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدا غفور رحیم خدا ہے، اور ہمارا خدا جو ہے وہ دلوں اور گردوں کا واقف ہے، انسان کی سوچ و خیالوں کو جانچتا ہے، انسان کے اندر کیا ہے خدا اس بات کو جانتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، زبور اگر 145 آپ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہے خدا ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں، بلکہ ان کے جو سچائی سے دعا کرتے ہیں۔ دعا تو ہم سب لوگ کرتے ہیں، ہر شخص دعا کرتا ہے، کوئی دن میں ایک بار کرتا ہے یا کوئی دن میں 2 بار بھی کرتے ہیں، بائبل بھی پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے روزہ بھی رکھتے ہوں، مگر کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو صرف اتوار کو ہی عبادت کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صرف کرسمس یا ایسٹر پہ چرچ جاتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں۔ اور کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی انہیں پھیر لائے، انہیں خدا کے قدموں میں لے آئے، تو سمجھیں کہ آپ اپنی زندگی تو بچا ہی رہے ہیں، آپ اس کی زندگی کو بھی بچا رہے ہیں، یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو میرے عزیزو، کلام مقدس میں اگر آپ لوکا رسول کی انجیل پڑھتے ہیں تو اس کا 2 باب اور اس کی 37ویں آیت اگر آپ دیکھیں تو اس میں لکھا ہے کہ بیوہ عورت تھی اور وہ 84 برس کی تھی، اور 84 برس سے ہیکل کے ساتھ جڑی ہوئی تھی، اور وہ روزے رکھتی تھی، دعائیں کرتی تھی، اور چرچ سے جدا نہیں ہوتی تھی۔ یعنی کہ اس کی خدمت دیکھیں، وہ عورت خدا کی اس قدر یعنی کہ عبادت کرتی تھی کہ وہ چرچ کو اپنا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، کہ چرچ کے اندر ہی زیادہ تر وہ رہتی تھی، اپنے گھر جاتی ہوگی مگر زیادہ ٹائم جو تھا وہ خدا کے ساتھ سپینڈ کرتی تھی، خدا کے ساتھ گزارتی تھی۔ تو جب ہم اس بات کو جان جائیں گے نا، جب ہمیں بھی اس بات کی قدر ہو جائے گی، جب ہمیں بھی اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ میرا خدا جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، اگر میں اس کی عبادت کروں گی تو میرا خدا جو ہے مجھے ہر چیز جو ہے وہ مہیا کرے گا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، کیونکہ آپ کا خدا اس بات کو جانتا ہے، آپ کا خدا آپ کی ہر ضرورت کو جانتا ہے۔ ہم شاید اس بات کو بھول جاتے ہیں، ہم شاید ہمارے ذہنوں سے یہ بات نکل جاتی ہے کہ پتہ نہیں میرا خدا میری دعا سنتا ہے کہ نہیں سنتا، مگر آپ یقین جانیں کہ بائبل مقدس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کے حضور میں جو چونٹی ہے، جو آنٹ ہے، جب وہ چلتی ہے تو کہتا ہے کہ میرے حضور اس کی آواز ایسی آتی ہے جیسے تیز رتھوں کی، جیسے تیز گھوڑوں کی آواز آتی ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ اگر چونٹی کی آواز اس کے حضور میں گھوڑوں کی مانا جا سکتی ہے تو آپ کی آواز خدا کے حضور کس طرح جاتی ہوگی؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ تو میرے عزیزو، ہاللیلویہ، یسوع مسیح نے ایک بات کہی تھی، کہتا ہے کہ تمہاری قدر جو ہے ان پرندوں سے، ان جانداروں سے زیادہ ہے۔ ہماری قدر بہت زیادہ ہے خدا کے حضور میں۔ پرندوں کو اس نے حکم دیا ہے تو وہ بن گئے ہیں، درختوں کو حکم دیا بن گئے، جڑی بوٹیوں کو حکم دیا بن گئے، ہر چیز کو حکم دیا بن گئے، لیکن آپ کی قدر کیوں زیادہ ہے؟ کیونکہ آپ کو اس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس لیے قدر زیادہ ہے۔ اور جس چیز کو خدا یا انسان اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے اس کی قدر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آمین۔ تو میرے عزیزو، اس لیے ہمیں اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ ہمارے خدا نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے اپنی شبیہ پہ بنایا ہے، اور اس نے اپنا دم، اپنا روح ہمارے اندر پھونکا ہے، اور ہم جیتی جان ہوئے ہیں۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہمیں کسی بات کی فکر نہیں کرنی۔ کلام مقدس نے کہا تو خوف نہ کر، تو مت ڈر، تو جہاں جائے گا میں تیرے ساتھ ہوں، میں اپنے فرشتے کو تیرے آگے کے بھیجوں گا، اور وہ تیری راہوں کو کیا کرے گا؟ ہموار کر دے گا۔ پروٹیکشن دیکھے خدا کی، کہتا ہے میں تیرے آگے اپنے فرشتے کو بھیج دوں گا، تیری راہوں کو وہ ہموار کر دے گا،
تو ہماری راہیں تو ہر وقت دکھوں مصیبتوں سے بھری ہیں، لیکن ہمارا خدا پھر بھی ہماری راہوں کو ہموار کرتا ہے۔ اس لیے گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو لوگ دعا کرتے ہیں خدا ان کے قریب ہے، بلکہ اتنا قریب ہے کہ آپ اسے چھو سکتے ہیں، آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں، آپ اس سے بات کر سکتے ہیں، اتنا قریب ہے۔ ہم شاید اسے محسوس نہیں کرتے، ہم شاید اسے ریلائز نہیں کرتے کہ ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا خدا ہمارے ساتھ ہے، ہر وقت ساتھ ہے۔ اس نے کہا مانگو تو تم کو دیا جائے گا۔ تو جب ہم اپنے خدا سے مانگتے ہیں، وہ اپنے آسمان کو کھول دیتا ہے، وہ اپنا آسمان ہمارے لیے کھولتا ہے، اور اس کا آسمان ہمارے لیے ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ اس نے کہا، داؤد نبی لکھتا ہے، کہتا ہے میرا جو رب ہے نا وہ سوتا نہیں ہے، سونا تو دور کی بات، وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ تو یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ جو اونگتا بھی نہیں ہے وہ ہر وقت ہمیں دیکھتا ہے، ہماری پروٹیکشن کرتا ہے۔ خدا نے اپنے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں کہ لے ابھی جا کے بھائی شوکت کی حفاظت کرنی ہے تو نے، اور پادری عاشق کی حفاظت کرنی ہے تو نے، اور جتنے بھی اس چرچ میں آئے ہوئے ہیں ان سب کی تو نہیں حفاظت کرنی ہے۔ خدا نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر فرشتے آپ کی حفاظت کریں، کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس سے بڑی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی کہ خدا آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو مقرر کرتا ہے کہ میرے بیٹوں اور بیٹیوں کی حفاظت کر۔ ابراہیم کو کہا تو ناطے داروں کو چھوڑ اور تو چل یہاں سے، اور جب وہ چلا ہے تو اسے یہ بھی نہیں پتا کہ اس نے جانا کہاں ہے، لیکن اس کے فرشتے، خدا کے فرشتے اس کے آگے آگے تھے، اور کوئی سے چیز چھو نہیں سکتی تھی۔ اتنا مال مویشی، اتنے نوکر چاکر تھے، اور رات کو وہ میدانوں میں سو جاتے تھے۔ حفاظت کون کرتا تھا؟ فرشتے۔ خدا نے ڈیوٹی لگا دی، لے ابھی کوئی جاندار، کوئی جانور، کوئی درندہ آ کے نہ جانوروں کو نقصان نہ پہنچائے۔ کیسی بڑی بات ہے۔ تو جب ہم بھی آج بھی دیکھیں، بہت سارے ایسے غریب شخص ہیں جو سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں، جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا اور وہ ایسے ہی سوئے ہوتے ہیں، تو ان کی حفاظت کون کر رہے ہیں؟ وہ بیٹھا جو اوپر وہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں کہ خدا جو ہے وہ بھی خدا کے آسرے پہ سوئے ہوتے ہیں، اور ان کی حفاظت ہمارا خدا کرتا ہے۔ تو ہماری تو بہت زیادہ قدر ہے۔ ہم اپنے گھروں میں سوتے ہیں اور بڑے مزے سے سوتے ہیں، تو ہمارا خدا پھر بھی ہماری حفاظت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجتا ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم پہ جو ڈیوٹی ہے نا وہ یہ ہے اس آیت کے حوالہ سے کہ ہم نے ہر کسی کی کاؤنسلنگ کرنی ہے۔ اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کے کوئی رشتہ دار، یا آپ کے کوئی بھی، آپ کے کوئی نیبر، آپ کے کوئی دوست، آپ کے رشتہ دار اگر چرچ نہیں جاتے تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ آپ چرچ جائیں، آپ کی زندگی بچ جائے گی، آپ موت سے بچ جائیں گے۔ یہی آج کی آیت کا جو ہے مین جو ہے وہ بات ہے کہ اگر آپ کسی کو پھیر کے لائیں گے تو اس کی زندگی کو آپ بچائیں گے، کیونکہ کون ہے جس نے گناہ نہیں کیا؟ کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو گناہ نہ کرے، مگر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان کو چرچ میں لانا ہے، ان کو خدا کے قدموں میں لانا ہے، تاکہ ان کی زندگیاں بچ جائیں، وہ ہمیشہ کے رونے اور دانتوں کے پیسنے والی سائڈ پہ نہ چلے جائیں، جہاں پہ رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے، اور جہاں پہ ہر وقت آگ جلتی رہتی ہے، اور انسان اس جگہ پہ جائے گا جہاں پہ آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ لیکن آپ ان کو بتائیں، میری بہن، میری بیٹی، میرے بیٹے، میرے عزیز، ہم آپ کو وہاں پہ لے کے جانا چاہتے ہیں جہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں، اور جہاں پر ہمارا خدا ہمارا انتظار کر رہا ہے۔
हालेलुया। तो मेरे अजीजों, हमने अपने खुदा को अपना दिल देना है और उसके हुजूर में आना है और अपने लोगों को खुदा के कदमों में लेके आना है। आप किसी एक को भी ले आएंगे ना तो समझे आप उसकी जिंदगी को बचा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। आज का जो काम है वो यही है कि हमने लोगों को उनको जो है उनको मौत के फंदे से बचाना है और जिंदगी की तरफ लेके आना है। सो खुदा इस कलाम को सिला से हम सबको करते हैं। आमीन।